بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایسا قانون شیئر کرنے جا رہا ہوں، آپ میں سے میجورٹی لوگوں کو نہیں پتا ہوگا۔ آپ لوگ سگنل کے اوپر اور کہیں بھی بھیک مانگنے والوں کو دیکھتے ہیں، اور بہت سے کچھ عرصہ قبل جو ہے وہ آپ لوگوں نے ایک آپریشن دیکھا ہوگا کہ پولیس والے بڑی بڑی پریزنر وینوں میں بھکاریوں کو اٹھا رہے تھے۔ اسلام آباد کے اندر تو یہ کام ہو چکا ہے کہ سگنلز کے اوپر لکھ کر لگایا گیا ہے کہ بھکاری بھیک مانگنا جو ہے وہ جرم ہے قوانین پاکستان کے مطابق، اس لیے جو ہے وہ جو بھی بھیک مانگتا نظر آئے گا اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ لیکن پنجاب کے اندر ایسا کچھ نہیں ہے، اور پنجاب کے اندر جو ہے وہ یہ ایک آپ کے سب لوگوں کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کسی بھی سگنل کے اوپر ہم رکتے ہیں تو ایک نہیں ہر طرف سے آپ جس طرف سے بھی نظر ماریں گے کوئی نہ کوئی بھکاری نکل کر آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گا۔ اس میں دو طرح کے پہلو ہیں، ہو سکتا ہے کوئی ضرورت مند بھی ہو، ہم اس چیز میں نہیں جائیں گے کہ بھیک کسی کو دینا صحیح ہے یا نہیں ہے، ہم قانون کی بات کریں گے۔ پولیس کیوں اس چیز کو روکتی ہے اور پولیس کے لیے روکنا کیوں لازم ہے؟ اس کی آڑ میں بے شمار جرائم ہوتے ہیں، اس کی آڑ میں بے شمار قسم کے جو لوگ ہیں اس چیز کو وہ ایز اے بزنس یوز کر رہے ہیں۔ یہ ہم موویز میں، ڈراماز میں، اور اس کے علاوہ آئے دن جب پولیس نے کچھ آپریشنز کیے تو اس میں بھی رپورٹ سامنے آئیں۔ لیکن قانون کیا کہتا ہے، کیوں اس چیز کی ممانعت ہے، وہ قانون آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ پنجاب کے اندر یہ ویسے پورے پاکستان کا قانون ہے، ایک آرڈیننس کے ذریعے آیا تھا 1958 میں، جو 1958 کا آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ پاکستان کے اندر ایک مارشل لا تھا، تو اس مارشل لا کے اندر ایک آرڈیننس آیا تھا اور اس آرڈیننس کا نام تھا ویگرینسی آرڈیننس 1958۔ اس ویگرینسی جو آرڈیننس ہے اس کو باقی صوبوں نے جب بعد میں اڈاپٹ کر لیا تو وہ اس کو اپنے ایکٹ کے طور پہ اس کو اپنے صوبوں کے اندر لاگو کرتے ہیں۔ تو پنجاب کے اندر جب ہم اس کی بات کریں گے تو وہ آئے گا دی پنجاب ویگرینسی آرڈیننس 1958، اور اس کے بعد اس کی ساری چیزیں ہیں، اس کا طریقہ کار ہے، کیسے سب کچھ ہوتا ہے۔ اس قانون کے مطابق کوئی بھی بندہ کسی جگہ پر اگر بھیک مانگتا ہوا پایا جائے گا تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی، اور اس کے لیے باقاعدہ طور پر اس کو پکڑ کر اگر وہ کوئی جرائم پیشہ افراد ہوں گے تو ان کو سزا کے لیے بھی بھیجا جائے گا، اور اگر وہ صرف بھیک مانگنے والے ہوں گے تو ریاست نے ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے باقاعدہ طور پر سینٹر بنایا ہوگا، اور یہ سینٹر ہر جگہ ہونا ضروری ہے اس قانون کی روح سے۔ اب اس قانون کے اوپر عمل درآمد کیسا ہو رہا ہے، اور حال ہی میں اس قانون کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں۔ اس قانون کے تحت بنے ہوئے ایک سینٹر کو کس طریقے سے سرکاری آپ کے پیسے سے عوام کے پیسے کو کس طرح سے رولا گیا ہے پنجاب کے اندر، پنجاب کی نگران حکومت کے زیر سایہ جو سب کچھ ہوا ہے وہ آپ لوگوں سے اگلی کچھ ویڈیوز میں شیئر کروں گا، اور کوشش کروں گا جس جگہ کی میں بات کروں اس جگہ کے سامنے جا کر اس پوائنٹ کو آپ کو دکھا کر وہاں کی کوئی ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائے، اور وہاں جا کر اس طرح کی انفارمیشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائے۔ ابھی کے لیے آپ لوگوں کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ جو آپ لوگ سنتے ہیں کہ بھکاریوں کو پکڑا جا رہا تھا، کئی لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کئی دفعہ ٹائم ٹو ٹائم جب ہماری پولیس کے اوپر تھوڑا پریشر آتا ہے، جب ان کے پاس فری ٹائم ہوتا ہے تو وہ اس طرح کی ایکٹیویٹی کرتی ہیں کہ جو کوئی قانون اور ہمارے لیے بنے ہیں ان کے اوپر عمل درآمد کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ویگرینسی آرڈیننس 1958 کے انڈر کوئی بھی بھکاری جو ہے وہ بھیک مانگنے کا حق نہیں رکھتا۔ اگر وہ بھیک مانگتا ہوا پکڑا جائے گا تو اس کو تحویل میں لے لیا جائے گا۔ وہ بات کی بات ہے کہ اس میں اگر کوئی جرم پیشہ بندہ ہوگا، کوئی جرم سے متعلق ہوگا تو اس کو سزا دی جائے گی، ادروائز ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا جائے گا، ان کو اسٹیٹ پالے گی، ان کا خیال رکھے گی، ان کو کورسز کروائے گی، اور ان ساری چیزوں کے لیے پنجاب کا سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ذمہ دار ہوگا۔ امید ہے یہ انفارمیشن آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ کچھ ایسی چیزیں جو آپ لوگوں کے علم میں نہیں ہوں گی وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اجازت دیجیے، بہت شکریہ، السلام علیکم۔